خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع کوہاٹ ایک جامع الحیثیت خطہ ہے۔ جغرافیائی وحدت، تہذیبی قدامت، تاریخی اہمیت، ثقافتی انفرادیت، سیاسی اور عسکری اہمیت کی حامل یہ سرزمین اپنی مخصوص پہچان رکھتی ہے۔ ضلع کوہاٹ مانند ملتان سرزمین اولیاء و شہداء بھی کہلاتی ہے، جو حضرت سیدنا شاہ ابراہیم قندوزی المعروف بالوسی بابا، مرشد خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز، سیدنا عبداللہ شاہ المعروف حاجی بہادر صاحب کوہاٹی، حضرت پیر سید عمر شاہ بخاری، حضرت پیر جلال الدین بخاری، پیر سید بدر الدین بخاری، پیر سید صدر الدین بخاری کوہاٹی، پیر سید نبی شاہ بخاری، شیخ اللہ داد صاحب، مستان شاہ بابا اور حضرت شاہ المعروف کمکول شریف کا ابدی مسکن اور حضرت سیدنا آدم شاہ بنوری کی قیام گاہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس خطے کو لاتعداد اولیاء کرام و شہداء کی خلوت گاہ کی سعادت بھی حاصل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب نظر وادی کوہاٹ کو وادی پنور بھی کہتے ہیں۔ یہ خطہ نئی اور پرانی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے۔ اس کی تاریخ لگ بھگ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ سرزمین نامور ادیبوں، سیاستدانوں، شاعروں، دانشوروں، وطن عزیز کا دفاع کرنے والے فوجی جوانوں اور باصلاحیت اعلیٰ افسروں کی جنم بھومی ہے۔ مسند عدلیہ سے لے کر فن، شعر و سخن تک یہاں کے باسیوں کو رسائی حاصل رہی ہے، لہٰذا اس کی اہمیت سے انکار قطعی ناممکن ہے۔ کوہاٹ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں اپنی تاریخی واقعات اور محل وقوع کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ کوہاٹ کے آباد ہونے کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کوئی 400 سال پہلے دو راجے کوہاٹ اور راجہ عاد موجودہ علاقے کی جانب آئے۔ راجہ کوہاٹ نے موجودہ قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالا، جبکہ راجہ عاد نے کوہاٹ کی شمال کی جانب میاں گڑھی محمد زئی کی پہاڑیوں میں قلعہ تعمیر کر کے رہائش اختیار کی اور اس کا علاقہ عاد و سمود مشہور ہوا، جبکہ جنگل خیل کے چشمہ جات کے قریب چھوٹی سی پہاڑی پر راجہ کوہاٹ نے اپنے قلعے کی بنیاد رکھ کر اس علاقے کو اپنا نام دیا۔ کوہاٹ قندھارا سمیت مختلف تہذیبوں کا حصہ رہا ہے۔ اپنے محل وقوع کی وجہ سے کوہاٹ ہمیشہ سے بیرونی حملہ آوروں کا شکار رہا۔ 650 عیسوی تک اس علاقے میں مختلف بادشاہوں نے اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کی۔ ان میں کابل شاہی سفاری، ایرانی، ہندو حکمران، غزنوی غوری خاندان، خوارزم حکمران، سلجوق، مغلیہ خاندان، دورانی، سادوزئی، سکھ حکومت اور برطانوی حکمران شامل ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں کوہاٹ کا سردار محمد شیر خان بنگش کافی شہرت کا حامل تھا، جنہوں نے مغل حکمرانوں کی طرف سے خٹک قبیلے کے سردار صاحب سیف و قلم خوشحال خان خٹک کو گنبد کے مقام پر شکست دی تھی۔ 1901 میں جب خیبر پختونخوا الگ صوبے کے طور پر بنایا گیا تو کوہاٹ کو صوبہ پنجاب سے الگ کر کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا۔ کوہاٹ شہر کا بازار مشرق تا مغرب ایک گلی کی صورت میں بنا ہوا ہے، جو کہ کنٹونمنٹ گیٹ سے لے کر تحصیل گیٹ کے درمیان واقع ہے۔ پہلے پورا شہر 12 فٹ اونچی دیواروں میں گھرا ہوا تھا۔ موجودہ وقت میں شہر اب پہلے سے قدرے مختلف ہو کر رہ گیا ہے۔ شہر کے 14 دروازے تھے جو صرف شام ہی بند کر دیے جاتے تھے۔ 1902 میں کوہاٹ کی تاریخی پل خوشحال گڑھ کی تعمیر ہوئی۔ یہاں بوٹ برج کو ختم کر کے ریلوے لائن بچھائی گئی۔ کوہاٹ کی ایک تحصیل کرک کو 1 جولائی 1982 میں ضلع کا درجہ دیا گیا، جبکہ 1 اگست 1982 کو کرک، ہنگو، اورکزئی ایجنسی FR کوہاٹ پر مشتمل علاقے کو ڈویژن کا درجہ دیا گیا۔ 2002 میں کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی گئی
اور ساتھ میں کوہاٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ قائم کیا گیا۔ کوہاٹ تاندا ڈیم 17 جولائی 1967 کو فعال ہوا، حالانکہ اس کا افتتاح اس وقت کے صدر ایوب خان نے 1962 میں کیا۔ ہر سال اس خوبصورت جھیل کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے سیاح پکنک کے لیے آتے ہیں۔ یہ جھیل سردیوں کے دوران سائبیریا سے نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا گھر بھی ہے۔ 1999 میں کوہاٹ اور پشاور کے درمیان سرنگ کی تعمیر کا کام شروع ہوا، جس کو فرینڈشپ ٹنل کا نام دیا گیا، اور 2003 میں عوام کے لیے کھول دی گئی۔ لفظ کوہاٹ اپنے اندر ایک معنوی حسن اور دلچسپ تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ ایوب صابر نے لکھا ہے کہ کوہاٹ دراصل کوہ اور آرٹ کا مرکب ہے۔ کوہ کی معنی پہاڑ کے، جبکہ آرٹ کی معنی بھرا ہوا ہے، اٹا ہوا۔ چونکہ یہ خطہ پہاڑوں سے اٹا ہوا ہے، اس لیے اسے کوہاٹ کہتے ہیں۔